کہ حضور میں اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا ہوں، اپنے بیٹے کی یاد میں رو رہا ہوں۔ کچھ سال پہلے میرا بیٹا شادی کے لیے اس دریا سے جا رہا تھا، کشتی میں سوار ہو کر، اور ساز و سامان بھی تھا، کچھ اور افراد بھی تھے۔ تو ایسا ہوا کہ بھنور میں کشتی پھنس گئی اور کشتی غرق ہو گئی، اور میرا بیٹا بھی اس کشتی میں تھا، تو میرا بیٹا بھی اس کشتی میں چلا گیا۔ تو اسی میرے بیٹے کی غم میں رو رہا ہوں، اپنے بیٹی کی یاد میں رو رہا ہوں، میرے بیٹی کی یاد مجھے ستا رہی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضور غوث اعظم کی شان پر قربان جائیے۔ حضور غوث اعظم فوراً اپنے ہاتھوں کو بارگاہ یزدی میں اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا دعا فرمان ہوتا ہے کہ وہ کشتی باہر آ جاتی ہے اور ساحل پر آ جاتی ہے، کنارے پر آ جاتی ہے۔ جو دوست اور بزرگ کو یہ منظر دیکھ کر وہ بڑیا خوش ہو جاتی ہے اور حضور غوث اعظم کو دعائیں دینے لگتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگ، اس سے یہ پتا چلا کہ حضور غوث اعظم کی کتنی بڑی شان ہے۔ اور جو حضرات حضور غوث اعظم کو چھوڑیے، ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، تو جب حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی؟ جب حضور غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے تو حضور کا کیسا مرتبہ ہوگا؟ اسی کو ایک شاعر نے فرمایا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ محتاجوں بیواؤں کو اور ضرورت مندوں کو پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو میرے حضور کی کیا شان ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ادھر نہ بھاگتے ہوئے ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے علماء سے کانٹیکٹ کریں، رابطہ رکھیں۔ اگر ہم لوگ اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے رابطہ رکھیں گے، کانٹیکٹ رکھیں گے، پھر کسی کی طاقت نہیں، کسی کے مجال نہیں کہ ہم کو بہکا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو دامن مصطفیٰ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا میں یہ بتاؤں گا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو اللہ تبارک حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے، مرد عورت جو ایک دوسرے کے کیا رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو میں بھی مسلمان ہوں، تو میں بھی آپ لوگوں کو آج کچھ بھلائی کا حکم دوں گا، کچھ بھلائی کی باتیں بتاؤں گا اور برائی سے روکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں عرض کروں گا۔ سامعین کرام، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز ہے۔ اور نماز جو ہے قبر کا غبار ہے، قبر کا ساتھی ہے، قبر میں روشنی ہے، قبر کا بہت ہی گہرا دوست ہے۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شناخت ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومن کی اصل ہے، اور فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، بغیر نماز کے دین مکمل نہیں۔ یعنی اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہوگا۔ تو اب ذرا یہ بتائیے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم لوگ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ لوگ اپنے وقت کو نکال کر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نماز ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگ، اگر آپ سے 5 وقت کی ممکن نہیں ہے جماعت کے ساتھ، تو جتنی وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ممکن ہو اتنی وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور باقی نماز بعد میں ضرور ادا کر لیں۔ اگر ہم لوگ اس طرح ہی کریں گے تو پھر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا اللہ تعالیٰ کے قریب میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سزائیں دے گا۔ اور 15 سزائیں کون سی ہے اور کس وقت دے گا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے غفلت ہے، نماز سے غافل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 سزا دے گا۔ کتنی دے گا؟ اور کب دے گا؟ دیکھیے 6 قسم کی جو عذاب 15 سزائیں ہیں، 6 سزائیں اس کو دنیا میں دے گا مرنے سے پہلے، اور وہ 6 سزائیں یہ ہے کہ جب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غافل نمازی کو نیکوں کی فہرست سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کہ اس بے نمازی کو نیکوں کی فہرست سے، یعنی صالح لوگ کی فہرست سے خارج کر دیتا ہے۔ اور دوسری سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو برکت ہوتی ہے وہ برکتیں ختم کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور تیسری سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رزق میں جو برکت ہوتی ہے اس برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور چوتھی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی دعا، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور 5ویں سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے نمازی کو یہ دیتا ہے کہ وہ نیکوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، وہ نیکوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں ذرا سوچیے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے کتنی بری بات ہے۔ یہ تمام انعامات سے وہ محروم رہ جاتا ہے، نیکوں کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں جاتی ہے، اس کی جو زندگی کی جو برکت ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مرنے سے پہلے ہے۔ اب جب انسان مرنے کا وقت آتا ہے، جب مرنے والا ہوتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 3 سزا دیتا ہے۔ پہلی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ جب وہ بندہ مرتا ہے، جب وہ بے نمازی مرتا ہے تو پیاسا مرتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پیاسا، اس کو پیاس نہیں ہے ہم پانی پلائیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ مرے گا اور ہم اس کو پانی بھی پلائیں گے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ 7 سمندر 7 دریا کا پانی اگر اس کے منہ میں الٹ دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ذرا سوچیے۔ اور دوسری سزا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کی موت اچانک ہوتی ہے۔ اچانک بولے تو یاری اس کو توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں ملتا، مہلت نہیں ملتی، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست آپ لوگ نماز پڑھا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا ہوتا ہے۔ اور تیسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا، مرے گا، تو دنیاوی چیزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا، وہ بوجھل ہو کر جائے گا۔ یعنی جب بے نمازی بندہ اس دنیا سے جائے گا، جب اس کو موت آئے گی تو دنیاوی چیزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا، وہ بوجھل ہو کر جائے گا۔ تو یہ تو مرنے کے وقت کی سزائیں ہیں، 3 سزائیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر بندہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی اس کو سزا ملے گی۔ جب قبر میں پہنچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کو 3 سزائیں ملے گی۔ اور وہ 3 سزائیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قبر تنگ کر دے. قبر چھوٹی ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ادھر کی پسلے ادھر آ جائے گی، ادھر کی پسلے ادھر آ جائے گی، تنگ ہو جائے گی. اور قبر میں روشنی نہیں ہوگی، سخت اندھیرا ہوگا. دوسری سزا یہ ہوگی کہ قبر میں روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا. اب ذرا سوچئے، اگر ہم لوگ ابھی لائٹ چلے جائے تھوڑی دیر کے لیے تو بے چین ہو جاتے، اور قبر میں تو اکیلا سونا ہے. چھوٹی سی قبر ہوگی، چھوٹی سی جگہ ہوگی، اگر وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہوگا میرے دوستو تو ذرا سوچئے کتنی بے چینی محسوس ہوگی. اس لیے میرے دوستو، ان تمام سزاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ بالکل نماز آج سے پڑھنا شروع کر. تو یہ دوسری سزا ہے. اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو تیسری سزا جو قبر میں دے گا وہ یہ ہے کہ جو مردے نکے سوالات ان سے کریں گے تو ان سوالات کو جواب نہیں دے سکے گا. اگر وہ نمازی ہوگا تو وہ دے دے گا. تو میرے دوستو، نماز کے برکت یہ ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم بالکل آسانی کے ساتھ، بالکل ایزی آسانی کے ساتھ بالکل سوالوں کے جواب دے دیں گے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے میرے دوستو تو ہم پھر پھنس جائیں گے، اور ہم جب پھنس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہم پر عذاب ہوگا. اسی لیے آپ لوگ خدا را ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ نماز پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات پر تلقین کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تین سزائیں جو ابھی تین سزائیں اور ہیں جو قبر کو اٹھنے کے بعد یعنی زندہ ہونے کے بعد دی جائیں گی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو قبر سے اٹھایا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوگا. اب ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور وہ چیز ہم نے دنیا میں نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں تو نماز پڑھا کرو. میرے دوستو، جب بے نمازی کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ پوچھے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ہم لوگ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اعضائے، ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے نماز سے بہت ناراض ہوگا. اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ جو اس کو سزا دی جائے گی آخرت میں، جو سزا دی جائے، حساب و کتاب ہوگا جو، تو بہت سخت حساب و کتاب ہوگا. ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا. بے نمازی سے رتی رتی کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت سخت حساب و کتاب ہوگا. میرے دوست ذرا سوچیے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو جنت میں ٹکٹ دے دے. تو حضور غوث اعظم فرماتے کہ دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس سے جو حساب و کتاب کیا جائے گا وہ سختی کے ساتھ کیا جائے گا. اور تیسری سزا یہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مایوس ہو کر لوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس بندے نے میرے فرمان پر عمل نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی، اس لیے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. اس لیے میرے دوستو، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، پرخلوص گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر 5 وقت کی نماز کا پابند بنے، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات پر تلقین کرے. جب آپ لوگ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے. جب آپ کے بچے نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے شہر میں رونق کی رونق ہوگی. اور جب رونق کی رونق ہوگی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں پر، اس گھر پر اپنے رحمتوں کو نزول فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے